مجھے تو یہ عمل بھی گستاخی کا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اب وہ سمجھاتا ہوں. اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کا ہر فرمان وحی الہی ہے. وحی الہی کا معنی ہوتا ہے آپ کا ہر فرمانا حق ہے. کبھی ایک بات وحی الہی سے فرماتے ہیں، اسی لمحے وحی الہی سے اس بات کو منسوخ فرما سکتے ہیں، یا اجتہاداً ایک بھی چیز فرمائی اور پھر رائے بدل گئی اور آپ نے اس کو منسوخ فرما دیا. دونوں اختیار آقا علیہ السلام کو حاصل ہیں، وہ مالک و متصرف ہیں. اب میں دونوں کا دفاع کر رہا ہوں، چونکہ حکم تھا اہل بیت کو بھی اور موجود صحابہ کرام کو بھی. لایا کوئی بھی نہیں قلم دوات وصیت لکھنے کے لیے، تو سارے مشترکہ ذمہ دار ہیں. اب وہ مشترکہ ذمہ داری کا میں دفاع کر رہا ہوں. یہ سیدنا فاروق اعظم کا نہیں کر رہا، چونکہ وہ تو ذمہ دار بنتے ہی نہیں. زیادہ تر تو اہل بیت اور بنو ہاشم بیٹھے ہیں. تو میں دفاع کر رہا ہوں کہ ایسی سچویشن گستاخی اس لیے نہیں بنتی کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اہل بیت اطہار کے افراد، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی تکلیف شدت میں ہے، تو ان کی محبت آقا علیہ السلام سے اور ان کی آقا علیہ السلام کے ساتھ ادب اور نیاز مندی، اس کو گوارا نہ تھا کہ اس شدید تکلیف میں آقا علیہ السلام تو عذرۂ شفقت فرما رہے ہیں، لاؤ میں کچھ لکھ دوں، مگر یہ کہ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ آقا علیہ السلام کو اس وقت تکلیف دی جائے. میں نے مثال دی تھی کہ والد کے ارد گرد بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوں اور آخری وقت ہو، علالت ہو، اور وہ کہے لائیں میں کچھ نصیحتیں آپ کو لکھ دوں، اور صحت نظر آ رہی ہو کہ انتہائی آخری لمحات ہیں، تو وفادار اولاد کیا کرے گی؟ یا لائیں لکھ دیں یہ کہے گی، یا کہے گی کہ ابا جان آپ تکلیف نہ فرمائیں، انشاءاللہ بے فکر رہیں، ہم اس کا حل نکال لیں گے، جو بھی آپ چاہیں گے آپ کے منشا کے مطابق خیر ہوگی، ہم پر اعتماد کریں، آپ کی ساری زندگی کی دی ہوئی تعلیمات کافی ہیں. مدعا کیا ہوگا کہ انہیں اس لمحے تکلیف نہ دی جائے. یہ وفاداری بنتی ہے، اور یہ وفاداری اہل بیت نے بھی کی اور صحابہ کرام نے بھی کی. میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں اور سننے والوں کے ذہن سے نہ نکلے کہ میں سیدنا فاروق اعظم کا تنہا دفاع نہیں کر رہا، چونکہ انہیں تو نہ آقا علیہ السلام نے کہا، اور قلم دوات نہ لانے کا عمل صرف تنہا وہ نہیں، سارے اہل بیت بھی شریک ہیں اس میں. یہ تو کامن ایکٹ ہے سب کا، تو سب کی اجتماعی دفاع ہو رہا ہے. تو انہوں نے مصلحت اس میں جانی کہ آقا علیہ السلام کو محنت، تکلیف اور رنج نہ دیا جائے. مرض اور تکلیف اور درد کی شدت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا ہے، اور ادب یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کو براہ راست مخاطب نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، آپ کو تکلیف ہوگی. یہ ادب دیکھیے کتنا لطیف نکتہ ہے. آقا علیہ السلام کو جواب میں عرض نہیں کیا، آپس میں ایک جملہ بول دیا کہ حضور علیہ السلام کی تکلیف اس وقت بڑی شدید ہے، حسبنا، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. بولے آپس میں، سنانا آقا علیہ السلام کو مقصود تھا کہ آقا علیہ السلام جملہ سن لیں اور خوش ہو جائیں کہ میرے غلام قرآن کی تعلیم پر قائم اور دائم ہیں. جو میں نے ان کو حکم دیا تھا قرآن کا راستہ نہ چھوڑنا، قائم ہے، اسی راہ پر قائم ہے. سنانا آقا علیہ السلام کو مقصود تھا. بولے آپس میں ایک جملہ، بس ایک جملہ، سارے مل کر بولے. چونکہ حدیث میں آتا ہے اہل بیت میں سے باقی لوگوں نے بھی یہی جملہ کہا. ان روایات میں جن میں سیدنا فاروق اعظم کا موجود ہونا ہی مذکور نہیں ہے، ان میں بھی یہ جملہ بولا گیا ہے. تو وہ اہل بیت اور بنو ہاشم کے لوگ بول رہے ہیں. مقصود یہ تھا کہ آقا علیہ السلام سن لیں اور ارادہ اگر ترک فرما دیں تاکہ آپ کو تکلیف اور رنج نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اب آقا علیہ السلام کا ایک حکم سن کر نیک نیتی سے کوئی ایسا جملہ بول دینا جواب میں، اگر ہر بار نیت کو ملوز خاطر نہ رکھا جائے اور اسے گستاخی سمجھا جائے، تو میں چند ایک روایات اور کوٹ کرتا ہوں، اس کی توجیہ کیا کریں گے آپ. حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہما ان کے گھر تشریف لے گئے. پچھلی رات کا وقت تھا، تہجد کا، چونکہ تہجد کے ٹائم گزرتے آواز دیتے تھے. تو دونوں لیٹے ہوئے تھے، سیدنا علی شیر خدا بھی آرام فرماتے نیند میں تھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی نیند میں تھی.
آپ نے نماز تہجد کی ادائیگی کی تاکید فرما رکھی تھی، تو آپ نے ان سے نیند سے انہیں جگایا اور جگا کر فرمایا اٹھو، نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے، پڑھ لو۔ فرمایا فقوما فصلیا، دونوں اٹھو اور نماز تہجد پڑھ لو۔ اس پر سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، واللہ لا نصلی الا ما کتب اللہ لنا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم نہیں پڑھیں گے سوائے وہی نمازیں جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ اب جملہ یہ بول دیا، اور پھر انہوں نے آگے جواب میں کہا انما انفسنا بید اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ توفیق دیتا تو ہم اٹھ کے پڑھ لیتے، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ آپ ان کے گھر سے واپس تشریف لے گئے اور ایسے کوئی جملے ادا فرمائے جس سے آپ کا راضی نہ ہونا، اس جملے سے خوش نہ ہونا ثابت ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ بھی اتری، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ سارا سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بھی ان پر ملامت نہیں کی، ملامت نہیں کی، ورنہ کوئی سخت کلمات ارشاد فرماتے۔ اب واقعہ تو اتنا ہے حدیث میں، اب مجھے بتائیے آقا علیہ السلام کے فرمان کے بعد کہ اٹھو تہجد پڑھ لو، اس کے بعد جو جواب سیدنا مولا علی شیر خدا نے دیا ہے، یہ وہ جواب زیادہ سخت ہے یا قد غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، یہ جواب زیادہ سخت ہے؟ بولیے کون سا جواب سخت ہے؟ جبکہ وہ جواب اس میں اہل بیت بھی شریک ہوئے ہیں، بنو ہاشم بھی شریک ہوئے ہیں، مشترکہ جملہ ہے۔ یہ تنہا سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کہا ہے کہ ہماری جانوں کا مالک اللہ ہے، وہ توفیق دیتا تو پڑھ لیتے، ہم وہی جو فرض ہے وہ پڑھیں گے، نہیں اٹھیں گے۔ بس واقعہ کچھ نہیں بتاتا، مگر میں نے اپنے اس سلسلہ خطابات میں ایک بات کہی تھی کہ دین ایمان، اسلام کے اندر ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے۔ کچھ ادب کی لمٹس ہیں، احترام کی ہیں، تعظیم کی ہیں، حسن ظن کی ہیں، حسن اعتماد کی ہیں، ان کے ایمان، عدالت، تقوی، پرہیزگاری، صدق اور صداقت پر ایک کامل ایمان رکھتے ہیں اور پھر توجیہ کرتے ہیں ان کے اعمال کی اور اقوال کی۔ اگر یہ لحاظ اور پاس ادب نکال دیا جائے، ادب اور لحاظ ہٹ جائے تو بے حیائی آ جاتی ہے، اور بندہ بے لحاظ بے حیا ہو کر اگر ان کے جملوں کی تعبیر کرنے لگے تو کچھ بھی نہ بچے دین اسلام میں، نہ اہل بیت اطہار کا کچھ بچے، نہ صحابہ کرام کا کچھ بچے۔ یہ نہیں کہ آپ اہل سنت پر ہنسیں گے، خدا جانے دنیا اہل بیت اطہار کے بارے میں پھر کیا کچھ کہے گی، کچھ بچتا ہی نہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ پہلے ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ، صحبت کے فیض یافتہ، آقا کے مکتب و مدرسہ سے تعلیم براہ راست پانے والے اور 23 برس تک حضور کی صحبت میں رہ کے قربانیاں جانثاریاں کر کے سیکھنے والے، ان کے ایمان پر اعتماد ہو، ان کی عدالت پر اعتماد ہو، ان کے تقوی پر اعتماد ہو، صدق اور اخلاص پر اعتماد ہو، اور اعتماد ہو کہ وہ غلط بات کہنے والے نہیں، وہ سچے لوگ ہیں اور سچے ایمان والے ہیں۔ جب یہ ادب ہوتا ہے، احترام اور یقین اور ایمان ہوتا ہے، اس سے ایک حیا قائم ہوتا ہے۔ پھر ایسا کوئی واقعہ، کوئی جملہ سامنے آ جائے تو آدمی پازیٹو تعبیر کرتا ہے۔ ہر بات اور ہر جملے اور ہر واقعے کی تعبیر کے دو رخ پاسبل ہو سکتے ہیں، پازیٹو بھی، نیگیٹو بھی۔ اگر حیا اور ادب کے ساتھ کریں تو آپ کو 10 توجیحات پازیٹو مل جائیں گی، اور حیا اور پاس ادب کو پھینک دیں اٹھا کر تو جو واقعہ چاہیں میرے سامنے لے آئیں، اس کی نیگیٹو توجیہ نکال کے دے دی جائے گی آپ کو۔ جو واقعہ لے آئے نیگیٹو توجیہ مل جائے۔ کس بات کی منفی توجیہ انسان نہیں کر سکتا؟ بتائیے مجھے، ہر واقعہ کی منفی توجیہ ہو سکتی ہے۔ اگر حیا کے بغیر، ادب کے بغیر، لحاظ کے بغیر ذہنوں میں ایک پہلے سے موجود جو ادب ہے، احترام ہے نسبت مصطفی کا، صحبت مصطفی کا، یا صحابیت کا، یا خانوادہ نبوت کا، اگر یہ حیا نکال دیا جائے تو پھر جو چاہیں تعبیر کرتے پھریں۔ صرف فرق یہ ہے کہ اہل سنت کا طریق یہ ہے
کوئی واقعہ ہو جائے خواہ کسی صحابی سے اور خواہ اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد سے، یا کوئی قول ثابت ہو جائے بشرطے کہ روایت صحیح ہو، خواہ کسی صحابی کا خواہ اہل بیت پاک میں سے کسی ایک فرد کا، تو اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی مثبت تعبیر کریں، اس کی مثبت تعبیر کریں، اس تصور کے تحت کہ وہ بدنیت نہیں تھے، وہ غلط کار نہیں تھے، وہ منفی سوچ والے نہیں تھے۔ یہ آلریڈی پریزمپشن ہے۔ آپ کہیں پریزمپشن کیوں؟ اسی پریزمپشن کا نام بابا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے ایک پریزمپشن قائم کر لی ہے کہ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ نہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ کبھی دیکھنا ہے مرنے سے پہلے قیامت تک، قیامت کے دن جا دیکھیں گے۔ نہ دیکھا، نہ اس کو سنا، نہ وہ چکھنے کی چیز، نہ سونگنے کی چیز، نہ سننے کی چیز، نہ چھونے کی چیز، نہ وہ چیز، ہر شے سے پاک۔ سٹل آپ مانتے ہیں، کیوں؟ پاس ہے، ادب ہے زبان مصطفیٰ کا۔ آقا نے فرما دیا اللہ ہے، دیٹس اٹ۔ اور جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، وہ کافر ہو گئے قوم موسیٰ میں۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک خود نہ دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے۔ تو پھر تو حد ہی کوئی نہیں، ایمان تو بچتا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہہ دیا جبرائیل آئے، یہ قرآن نازل ہوا، پاس ادب ہے، مان گئے، بس اس سے آگے بات کی جائے گی، بھئی یہ بات قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اس پر بحث ہوگی کہ اس کا معنی کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، اطلاق کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے۔ یہ بحث ہو سکتی ہے، مگر یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ جو بات قرآن میں لکھی ہے یہ قرآن ہے ہی نہیں یا ہے۔ یہ بحث کوئی نہیں کر سکتا۔ جس نے یہ کہہ دیا کیا یہ آیت قرآن کی ہے، وہ کافر ہو گیا۔ تو ایک لیمٹس ہیں، ایک لیمٹس ہیں، ہر چیز میں لیمٹس ہیں۔ ملائکہ نہیں دیکھے، فرمان مصطفیٰ ایک پاس ادب ہے، مان لیا۔ جنت دوزخ نہیں دیکھی، قرآن نے بتا دیا، مان لیا۔ تو ایمان خود ایک بیسک پوسٹولیٹس، گرینڈ نارمز، بیسک ریالٹیز پر یقین کر لینے، پہلے سے پریزیوم کر کے آگے چلنے کا نام ایمان ہے۔